محمد مصطفیٰ محبوب ہیں یوں سب رسولوں میں کہ جیسے ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ اردو سمجھ میں آئی نہیں؟ مدینے کی فضاؤں کا جنہوں نے نور دیکھا ہے، مقدس ہیں قلوب ان کے، منور ان کی پیشانی، نظر بخشی گئی جن کو وہی اس کو سمجھتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان علی کی شان ایمانی۔ ایک آدمی کا پیٹ خراب ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، دوا دی بہت اچھی کہ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے دوا بھی استعمال کی اور ساتھ میں پورا گلاس بھر کے گھی کا پی لیا، تو پیٹ صحیح ہوگا کہ اور خراب ہوگا؟ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت سی خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی ایسے مقام پر پہنچتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مصطفیٰ محبوب ہیں یوں سب رسولوں میں۔ محمد مصطفیٰ محبوب ہیں یوں سب رسولوں میں کہ جیسے ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ اردو سمجھ میں آئی نہیں؟ ایک نعت کا شعر ہے فقیر کی، مدینے کی فضاؤں کا جنہوں نے نور دیکھا ہے، مدینے کی فضاؤں کا جنہوں نے نور دیکھا ہے، مقدس ہیں قلوب ان کے، منور ان کی پیشانی، مدینے کی فضاؤں کا جنہوں نے نور دیکھا ہے، مقدس ہیں قلوب ان کے، منور ان کی پیشانی، نظر بخشی گئی جن کو وہی اس کو سمجھتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان علی کی شان ایمانی۔ وہ لوگ جانیں گے ان کو جن کو اللہ نے نظر بصیرت عطا فرمائی ہے، وہ سمجھیں گے کیا چیز ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ نظر بخشی گئی جن کو وہی اس کو سمجھتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان علی کی شان ایمانی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے شعر شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ۔ بعض لوگ مزاج نبوت رکھتے ہیں، شعر شاعری سے دلچسپی نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سکھائی نہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ چونکہ عام طور سے اشعار میں تخیلات ہوتے ہیں اور پیغمبر کا کام وہ نہیں ہے، پیغمبر کا کام حقائق کو پیش کرنا، تو شاید آپ کا مزاج نبوت سے جوڑ کھاتا ہے۔ وہ ایک کتاب ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، مکتوبات امام ربانی کے نام سے، مکتوبات امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں اس میں۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے، ترجمہ اس کا اردو میں بھی ہوا ہے، ترجمہ اس کا عربی میں بھی ہوا ہے، تینوں میں نے دیکھی ہے، لیکن بعض جگہوں پر مترجم نے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو واضح نہیں کیا، الٹ دیا مسئلہ۔ اردو والے میں بھی ہے اور عربی والے میں بھی ہے، اور بہت بڑے عالم بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، ان کی باتوں کو سمجھنا بہت دقیق ہے، اور بہت بڑے زبردست اللہ والے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ میرے دوست احباب نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں انہیں بتاؤں کہ خضر کیا چیز ہے۔ حضرت خضر نام سنتے ہیں نا آپ،
اب مجھے اس سلسلے میں خود انشراح نہیں تھا، مجدد صاحب فرما رہے، تو ایک دن میں نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ کہاں پکڑا؟ وہ صوفیاء کرام کے مقامات ہیں، وہی جانتے ہیں اس کو، لیکن وہ فرما رہے ہیں میں نے پکڑ لیا ایک دن حضرت خضر کو کہ بھائی آپ سے تو ضروری باتیں کرنی ہیں، میرے دوست احباب کا اصرار ہے میں کچھ بتاؤں آپ کے بارے میں، مجھے خود انشراح نہیں، آپ ہی بتائیے آپ کیا چیز ہیں۔ تو وہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے بتایا میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، ایک انسان ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، صحت مند بھی رہتا ہوں، بیمار بھی ہوتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں فلاں بھی کرتا ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور نماز پڑھتا ہوں فقہ شافعی کے مطابق، نماز پڑھتا ہوں فقہ شافعی کے مطابق۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ شافعی کو مرتبہ ولایت سے گہری مناسبت ہے، کیونکہ ابو حنیفہ کے وہ امام شافعی کے فقہ کو مرتبہ ولایت سے گہری مناسبت ہے، جیسا کہ ابو حنیفہ کے فقہ کو مرتبہ نبوت سے گہری مناسبت ہے۔ اور میں نبی نہیں ہوں، ولی، اس لیے فقہ شافعی کے مطابق نماز پڑھتا ہوں۔ یہ لکھا ہے ان سے پوچھ کر، جو وہ اپنے ایک مرید کو لکھ رہے ہیں، مکتوبات امام ربانی ملے گی، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ یہ مسئلہ ہر زمانے میں مختلف ہی رہا، کسی نے ولی سمجھا، کسی نے نبی سمجھا، کسی نے نبی ہونے پر دلائل دیے، کسی نے ان سارے دلائل کو توڑ کے کچومر بنا دیا، ہر طرح کے لوگ۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کا قول اختیار کر کے دلائل قائم کر رکھے ہیں۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن میں ان تمام دلائل کو کاٹ دیا اور ولایت ثابت کی۔ تو اس سے پہلے بھی علماء میں مسئلہ مختلف ہی رہا، کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی رائے کچھ بنی، بہرحال جس کی جو رائے بنتی ہے وہ اسی کے حساب سے پھر دلائل پیش کرتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا بات یا اب بھی نہیں سمجھ میں آئی؟ ابھی تو میں شعر نہیں کہہ رہا ہوں، یا شعر ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ کچھ آیا؟ اللہ، حدیث میں پڑھا ہوگا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا۔ بہت سے کافر بھی کہہ دیں لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ، بہت سے کافر بھی کہتے ہوئے ہیں، منافقین بھی کہتے ہیں۔ لیکن ایک قاعدہ یہ ہے کہ مبدأ آثار پر ترتب آثار کے لیے ارتفاع موانع شرط ہوتا ہے۔ اب جو اس میں داخل ہی نہیں ان کو خارج کرنے کی ضرورت نہیں، نکلے ہوئے ہیں خود۔ مبدأ آثار پر ترتب آثار کے لیے ارتفاع موانع شرط۔ ایمان پر دخول جنت کی بشارت ہے لا الہ الا اللہ پر، منافقین اس کو نہیں مانتے، معنی موجود ہے، معنی کا ختم ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی کا پیٹ خراب ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، دوا دی بہت اچھی کہ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے دوا بھی استعمال کی اور ساتھ میں پورا گلاس بھر کے گھی کا پی لیا، تو پیٹ صحیح ہوگا کہ اور خراب ہوگا؟ اب بھی وہی مطلب ہے، ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے،
مبدأ آثار پر ترتب آثار کے لیے ارتفاع موانع شرط۔ اس نے کہا تھا گھی مت کھانا، فلاں فلاں چیزیں مت کھانا، آپ نے کہ بھائی کچھ کمزور ہو گیا گھی کھا لوں طاقت آ جائے گی، اور زیادہ پیٹ خراب ہو گیا۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ اب لا الہ الا اللہ دخل الجنہ پر کوئی اشکال نہیں ہوگا، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے، مبدأ آثار پر ترتب آثار کے لیے ارتفاع موانع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، جانتے ہیں آپ سب لوگ، طلبہ علمائی میں دیکھ رہا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہی ہے کتاب، حالانکہ کتابیں اور بھی ہیں، زبور، تورات، انجیل، مگر پاورفل پہلوان کے سامنے جو دوسرے ہلکے پھلکے پہلوان ہوتے ہیں، تو بھائی جب پہلوان تو وہ ہے، جیسے وہاں بول دیا جاتا ہے ایسے ہی کتاب تو یہی ہے کتاب، محفوظ بھی ہے، کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا اس میں، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ذمہ داری بھی ہے۔ بہرحال دین اللہ کے یہاں اسلام۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں جب انگریزی کی حکومت تھی، میلہ خدا شناسی مقرر کیا اور تمام مذاہب کے علماء کو دعوت دی کہ اپنے اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کریں۔ اسلام کی جانب سے ترجمانی کرنے والے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تقریر میں قرآن کا حوالہ نہیں دیا، حدیث کا حوالہ نہیں دیا، کسی فقہی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، دلائل عقلیہ سے ثابت کیا تمام مذاہب باطل ہیں، اسلام حق مذہب۔ یہ ان کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ تقریر حجت اللہ، حجت الاسلام کے نام سے بھی چھپی ہوئی ہے، اور دوسرے اور بھی ناموں سے چھپی ہوئی ہے۔ حجت الاسلام میں فقط پوری وہ تقریر جو مولانا قاسم صاحب نے وہاں کی ہے، جس کے بعد حاکم محکم مستحکم کو لکھنا پڑا کہ یہاں تمام مذاہب کے پیشواؤں کے سامنے اسلام کی جانب سے ترجمانی کرنے والے مولوی قاسم صاحب نے اسلام کی حقانیت ثابت کر کے تمام مذاہب کا ابطال کر سب پر غالب آ گئے۔ اسی لیے لقب ہے ان کا حجت اللہ فی الارض، روئے زمین پر اللہ کی دلیل و حجت۔ حضرت مولانا مناظروں میں جاتے تھے، کوئی بول نہیں پاتے، سب لوگ ہیں، تمام مذاہب، نصرانی کیا، یہودی کیا، ہندو کیا، پنڈت کیا، فلاں، سب موجود۔ تقریر کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی ان کی تقریر سننے کے بعد، اس انداز کی تقریر ہے اور دیکھنے کی ہے، دیکھنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، بہت قیمتی قیمتی باتیں اس کے اندر لکھی ہیں۔ اور ہم آج کل تو ہم نہیں جاتے، منع کر دیتے ہیں، کبھی پہلے جب صحت اچھی تھی، جوان تھے، کبھی کبھی مناظروں میں بھیج دیے جاتے تھے۔ جہاں بھی ہم مناظروں میں گئے ہم نے دیکھا کسی باطل فرقے کے پاس کچھ ہے نہیں،
عمل بھی نہیں، علم بھی نہیں۔ بہت سو سے واسطے پڑے، دیکھا کچھ نہیں، محنت نہیں، مناظرے کا چیلنج کر دیتے ہیں، محنت ہے نہیں۔ اور ہم اپنے اکابر کو دیکھا، ان کے پاس تو زبردست علم ہے الحمدللہ، ساری مجلس کے اوپر، ساری محفلوں کے اوپر غالب آ جائیں، غالب آئے رہے۔ جہاں بھی واقعہ پیش آیا، حضرت مولانا قاسم صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ساری دنیا کے مذاہب کے پیشواؤں پر غالب آیا، اسلام کی حقانیت تھا۔ جب سعودی عرب کے اندر فتنہ پھیلا اور مزارات کو توڑنے کا سلسلہ ہوا اور باری آئی روضہ اقدس کی، ہندوستان کا ایک وفد وہاں پر پہنچا، جس میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جا کے بادشاہ کے سامنے تقریر سن کے بادشاہ نے کہا کہ آپ کی تقریر سن کر یہ معلوم ہوا فریق مخالف کے پاس بھی دلائل ہیں۔ خیر، وہ جو ہو گیا تھا ہو گیا، آگے بادشاہ نے وہ کر دیا، اس سلسلے کو یہیں پر ختم کیا جائے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے کہا رے بیان عربی میں ہوا تھا، ہماری زبان تو اصل اردو ہے نا، اگر اپنی زبان میں ہوتا تو جو مزارات ڈھائے تھے صحابہ کے، انہیں بنوا کیا۔ تو ایک سے ایک گزرے ہیں اپنے اس میں، اور ہم نے دیکھا لوگوں کو، بہت سے لوگوں سے واسطے پڑے، کبھی شیعوں سے واسطہ پڑا، کبھی کسی سے واسطہ پڑا، کبھی بریلویوں سے واسطہ پڑا، کبھی قادیانیوں سے واسطہ پڑا، لیکن دیکھا کچھ ہے نہیں، علاوہ جھوٹ کے کچھ نہیں۔ سچائی جو ہے وہ تو اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، جن کو اہل حق کہا جاتا ہے، ان کے پاس ہے سچائی۔ بہرحال دین کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، نہیں تو کام خراب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی مشرک و کافر کی بخشش نہیں فرمائے۔ اب کوئی کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یہ کیسی بے وقوفی کی بات کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ قدرت کی بحث الگ چیز ہوا کرتی ہے، وہ یہاں اس کا محل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے قانون بتایا اپنے دربار کا، مشرک و کافر کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور یہ جملہ، یہ قضیہ ضروریہ مطلقہ موجبہ کی قبیل سے نہیں ہوگی، نہیں کرے گا۔ کیوں؟ قانون سے، عدل سے، انصاف سے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے اللہ بخشش فرما دے گا، جس کے لیے چاہے۔ یہ نہیں فرمایا سب کو، لمن یشاء۔ یہ منطق کی چھوٹی کتابوں میں پڑھا ہوگا، قضیہ ممکنہ خاصہ یا امکان خاص، وہی امکان خاص ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کافر و مشرک کے علاوہ دونوں پہلو برابر ہیں، مغفرت بھی ہو سکتی ہے، پکڑ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ضروری نہیں، وہ بھی ضروری نہیں، اس کا بھی امکان ہے، اس کا بھی امکان ہے۔ اسی کو امکان خاص کہتے ہیں، اور ایسے ہی قضیے کو قضیہ ممکنہ خاصہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو اس کا کرم ہے، رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کوئی بھی پہلو، دونوں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال دین کو مضبوطی سے پکڑنا، اسے سیکھنا بھی ہے۔ دین سیکھنے کو ایک حدیث میں جنت کا راستہ بھی بتایا گیا۔ حدیث میں پڑھا ہوگا
من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ کیا نکل رہا ہے؟ مدارس جنت کے راستے، مدارس جنت کے راستے، اس لیے علم حاصل کرو۔ اور صاحب سلم، بنگلہ دیش میں سنتا ہوں سلم نہیں پڑھائی جاتی آج کل، ہٹازاری میں پڑھائی جاتی ہے۔ صاحب سلم تو وہ یہ کہہ رہا ہے علم کی تعریف کرتے ہوئے، العلم التصور وهو الحاضر عند المدرك والحق وانه من اجل البديهيات كالنور والسرور، نعم تنقيح حقيقته اثير جدا، فإن كان اعتقادا لنسبة خبرية فتصديق وحكم وإلا فتصور ساذج۔ یہ سلم کی بات کیا کہہ رہا ہے؟ وَهُوَ الْحَاضِرُ عِنْدَ الْمُدْرِكِ، ذہن میں جو موجود ہے اسے کہتے ہیں علم۔ اجی میں کاپی پہ لکھ لیا، وہ یوں نہیں کہہ رہے المکتوب علی الورق، المکتوب فی الکراسہ، المکتوب فی الکتاب، المکتوب فی الکتب، یہ تعریف نہیں کر رہا۔ کیا تعریف کر رہا ہے؟ وَهُوَ الْحَاضِرُ عِنْدَ الْمُدْرِكِ، اور یہ بھی نہیں وَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي الْجَوَّالَةِ کہ موبائل میں ہے، اس کو علم نہیں کہہ رہا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نیٹ کا سارا جو کنٹرول ہے، جیسا میں نے سنا ہے لوگوں سے، سب یہود کے ہاتھ میں ہے، گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کتاب کو چھوڑ کر ادھر چلیں گے کچھ بھی نکل کے آ سکتا ہے، کیوں؟ اس کا اصل کنٹرول ان کے ہاتھ میں۔ اور وہ کیسے لوگ ہیں آپ جانتے ہی ہیں، حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تھا چلو جہاد کرنا ہے، کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ارے موسیٰ کیوں ہمیں مرواوے ہے، تو ہی چلا جا، اللہ کو لے جا، ہم بیٹھے آرام سے بستی مار رہے۔ یہ تو اپنے پیغمبر کو جواب دیا، کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، خدا کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے، ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو؟ خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہے لڑنے کو، خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔ کبھی امت محمدیہ نے، حضور کے صحابہ نے رضی اللہ عنہم یوں کہا، جب حکم دے دیا فوراً لبیک یا رسول اللہ۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ برائی کی ہے یہود کی قرآن کریم کی، اور صحابہ کی اللہ تعریف فرما رہا ہے، امت محمدیہ کی تعریف ہو رہی ہے قرآن۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تعریف ہو رہی ہے امت محمدیہ، اور تعریف جن اوصاف کی وجہ سے ہو رہی ہے ان کو بھی بیان کرو۔ مشکاۃ شریف میں آخری حدیث میں حضرت اس کے بارے میں اس آیت سے آگے فرما رہے ہیں، انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها وافضلها علی اللہ۔ یہ تفسیر حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اے امت محمدیہ بے شمار امتوں کے متمم و خاتم الامم ہو، اور تم اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے زیادہ مکرم و معزز۔ تو میں کہہ رہا تھا سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے جن کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے پہلے بھی نہیں تھا، اب تو حالات بہت بدتر ہو چکے۔ آپ دیکھیں کچھ وہاں کچھ مل جائے کچھ، اس لیے
اپنی کتابیں دیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا اور سیکھنے کا وہی طریقہ رہے گا جو آپ کے اکابر و اسلاف کا طریقہ رہا، کتابوں کے ذریعے، تعلیم و تعلم کے ذریعے۔ یہی طریقہ ہے علم کو حاصل کرنے کا۔ اس کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا۔ اور حدیث میں فرمایا ایک وقت پر کہ حضرت کو دکھایا گیا علم کے ختم ہونے کا وقت، تو آپ نے فرمایا کبھی ایسا ہوگا علم ختم ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کا دستور نہیں ہے کہ علم کو بندوں کے سینے سے کھینچ کر نکال۔ جن کو علم دیا ہے ان کو اللہ اٹھا لے گا، اور جو علم نہیں رکھتے وہ لوگوں کے سردار بن جائیں گے، انہی کو لوگ سردار بنا لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ان سے مسائل اور احکام پوچھے جائیں گے، انہیں خود معلوم نہیں، وہ فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہیں اور گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے بھائیو اس وقت سے بھی ڈرنا چاہیے جو حضور نے بتایا زمانہ آئے گا علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم ختم ہو جائے، بس پھر جھگڑے باقی رہ جائیں۔ اس لیے محنت کرنے کی عادت، جب آدمی کتابوں میں محنت میں لگ جاتا ہے تو یہ کتابوں سے تعلق بہت سے گناہوں سے اور بہت سے فتنوں سے اور بہت سی آفتوں سے اس کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے دیکھا جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بالکل کتابوں میں لگے رہتے تھے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر تھے۔ ہم نے دیکھا اپنے شیخ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو، فقیہ الامت ہے، وہی مشغلہ تھا، باہر کیا ہے، کبھی کسی سیاست سے تعلق نہیں۔ اور آخر میں بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ میں سے سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر وقت حدیث کی کتابوں میں لگے رہتے تھے، دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں، اسی میں لگے رہتے، یعنی علم تھا ان کے پاس، اور حدیث کی ایسی جانکاری تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں اس طرح کی جانکاری والا آدمی میں نہیں دیکھ رہا جیسے وہ تھے۔ جب بھی میں کہا کرتا تھا جب وہ زندہ تھا، بعض لوگ جس نے دنیا کو چھوڑ کر کتابوں کو پکڑ لیا، یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض لوگ ان کے بارے میں منفی تبصرہ بھی کرتے تھے۔ اب اللہ والوں کے سلسلے میں، اہل علم کے سلسلے میں منفی تبصرہ کرنا یہ تو بہت ہی زیادہ گھٹیا ہے۔ ایک آدمی سیاست ساری دنیا کے کام چھوڑ کر صرف حدیث کے مطالعے میں لگا ہوا، پھر اسے یاد ہے، اور علم اسی کو کہتے ہیں جو یاد ہے، اسی کو عالم کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں اس راوی کے بارے میں وہ بتائیں گے، مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت سی خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی ایسے مقام پر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ اور اپنی رضا اور خوشنودی طلب کرنے کی غرض سے علوم دینیہ پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو دین مستقیم پر استقامت اور استحکام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہمارے شاگرد رشید مفتی محب اللہ صاحب اب یہ سمجھا دیں گے آپ کو بنگلہ میں۔